اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ معاشروں کی جو ترقی ہے وہ ہمارے اوپر منحصر کرتی ہے، ہمارے ملک کا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر منحصر کرتی ہے۔ ابھی اسلام آباد میں ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ، ایک ملازم کسی کے گھر پہ کام کرنے والا ایک شخص، ہمارا بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک کم عمر محترمہ آئی اور گاڑی کے ساتھ ان کو ہٹ کیا، تو وہ سیب جو ہے آن سپاٹ اللہ کو پیارے ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا کہ تو مر گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے الفاظ کو سن کے کہ کیا ہوا۔ یہ تو ان سے پوچھو جن کے سر کی چھت چھن گئی، یہ تو اس بہن سے پوچھو جس کا سہاگ چھن گیا، یہ تو ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا جن کے بچے یتیم ہوئے، یہ تو ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا کہ جس ماں نے اس کو اپنی کوکھ سے جنم دیا اور اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا، یہ تو اس باپ سے پوچھیں جس نے اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی عمر میں کتنی مشکلات کاٹی اس کو پالنے کے لیے۔ تو آپ کہتی ہیں کیا ہوا؟ واقعی کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ ہمارا نظام عدل ایسا ہے، ہمارا انصاف کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہے، ہمارا جو انصاف کا پلڑا ہے، ترازو ہے، اس میں پورا نہیں ہوتا، اس میں پورا کبھی حساب نہیں ہوا۔ یہ تو روز قیامت آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا ہوا۔ ایف آئی آر درج ہو گئی اس واقعے کی۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد میرے خیال میں 2-4 روز ہی گزرے ہیں تو دیت قیمت میں 69 لاکھ روپے بیوہ کو اور اس کی 6 یتیم بچوں اور بچیوں میں تقسیم کیے گئے۔ اب اس بیچاری نے یہ 69 لاکھ روپے کس اس میں قبول کیے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو عدل سے ریلیٹڈ ہیں، یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو انصاف کے علم بردار ہیں۔ پاکستان میں میرے خیال میں بندہ مارنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آج کے دور میں۔ جیلیں بھری پڑی ہیں، مجبوراً 2 سال 4 سال 5 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانتیں لینی پڑتی ہیں۔ کرائم ریشو بڑھتا جا رہا ہے، آگے جو سزائیں ہیں وہ ہیں نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس محترمہ نے بھی یہی سوچا کہ چلیں 69 لاکھ روپے میرا جو سہاگ ہے اس کی قیمت تو نہیں ہے، لیکن میرے بچوں کا پیٹ تو پل سکتا ہے۔ اگر میں کیس لڑوں تو مجھے انصاف تو واقعی نہیں ملنا، اس نے تو باعزت بری ہو جانا ہے، لیکن یہ 69 لاکھ روپے میں اپنے بچوں کا مستقبل سمجھ کے میں رکھ لیتی ہوں۔ سندھ میں بھی ایک ایسے واقعہ تھا ایم پی اے کا، تو وہ بیچاری بڑی کیس لڑی، بہت حد تک گئی، اینڈ پہ کیا ہوا کہ عدالتوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ تو ایسے معاملات میں یہ حکمران جن کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ووٹوں سے ایوانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، گل چھڑے اڑاتے ہیں اور 1 منٹ لگاتے ہیں یہ نظام کو تبدیل کرنے میں۔ پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لیکن
یہ نظام اسلامی نظام کے اوپر نہیں چل رہا، یہ نظام اسلام کے قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا، یہ نظام میرے حضور کے بنائے ہوئے قانون پہ نہیں چل رہا، تو ایسے نظام میں ہمیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ایک شخص کہیں کسی کو کوئی امانت دینے جا رہا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اپنے گھوڑے کے اوپر۔ راستے میں دیکھتا ہے کہ گرمی ہے بہت شدید، اور ایک سایہ دار گھنا سایہ دار درخت دیکھتا ہے، تو اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ اپنا جانور باندھ دیتا ہے اور ذرا سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جانور جناب کھلتا ہے، کھول کے کسی کے گھاس میں یا کسی کی کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو کھیتوں کا جو مالک ہوتا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اپنے کھیتوں سے اور جانور کو مارتا ہے۔ جانور کو اتنی شدت سے لگتا ہے کہ وہ چیختا ہے، تو اس کا مالک اس کی چیخوں کو پکار سن کے اٹھ جاتا ہے، اور وہی پتھر وہ اٹھا کے ایسے اچھالتا ہے، اس شخص کو لگتا ہے، تو آن سپاٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ شور شرابہ ہو جاتا ہے، عوام آ جاتی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، پکڑ کے اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے۔ مجبوری بتانے کے بعد آپ اس کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری ضمانت دے دے تو میں تمہیں جانے دوں گا، یا یہ مدعیان کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ مدعیان آپ کو جانے دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہ آپ کو اجازت نہیں دیتے یا آپ کا کوئی ضامن نہیں بنتا، کوئی آپ کی ضمانت نہیں دیتا، تو میں فیصلہ جو ہے آن سپاٹ کروں گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا جی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، آپ اس کو جانے دیں۔ 3 دن 4 دن کا وہ ٹائم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغرب کے وقت جو ہے نا انشاءاللہ میں آ جاؤں گا۔ 2 دن 3 دن گزر جاتے ہیں، دربار لگ جاتی ہے، ظہر عصر ایون کہ مغرب بھی ہونے کو ہوتی ہے، مغرب ہو جاتی ہے، تو ضامن کو بلا لیا جاتا ہے کہ آ جاؤ جی، وہ تو نہیں ہے، اب اس کے حصے کی سزا جو ہے نا وہ آپ کو۔ تو اتنی دیر میں وہ شخص بھی آ جاتا ہے، دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور سب سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تو عدالتی کاروائی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ضامن سے، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ جو ملزم تھا اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو کہ جس نے تمہاری ضمانت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو تو تم نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ اگر یہ نہ آتا، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کے ضمانت دی ہے کہ اگر روز قیامت میرا حضور مجھ سے یہ سوال پوچھتے کہ کیا میرے اس امتی کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو کہتا ہے کہ ہم کیا جواب دیتے، حضور کو کیا منہ دکھاتے؟ تو یہ تو بڑا ایک لاجک تھا۔ اس سے پوچھا گیا آپ نہ آتے جب آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے ایڈریس کا نہیں پتا، آپ کے نام تک کا نہیں پتا، تو کیسے آپ کو ڈھونڈتے؟ اس نے کہا کہ روز قیامت میرے حضور مجھ سے کہتے کہ میرے امتی نے تمہاری ضمانت دی تھی، کیا تم نے میرے کلمے کی لاج بھی نہیں رکھی؟ کیا تم نے میرے امتی ہونے کا ثبوت بھی نہیں دیا؟ کہتے ہیں میں یہ سوچ کے میں یہاں دربار میں حاضر ہو گیا ہوں کہ روز قیامت یہاں مجھے جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو میں اپنے حضور کو کیا منہ دکھاؤں؟ دونوں کی باتیں سن کے جو مدعیان تھے انہوں نے اس کو اللہ کی ذات کے لیے معاف کر دیا۔ اگر آپ کی نیتیں سچی ہوں اور خلوص دل سے اگر نیت کی جائے تو وہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت۔ اللہ
کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔